پہلے اگر آپ یہ جو ہے وہ سادہ طور پر بیان فرمائیں کہ زکوٰۃ کیا ہے اور کیا زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کی ادائیگی فرض ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اس کی ادائیگی کا حکم ہے۔ عموماً جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ، اور ساتھ ہی رکھا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرو۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کریم سورۃ توبہ میں فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ جو تمہارے ماننے والے ہیں اپنے پیروکاروں سے ان کے اموال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرو، اور اس کے ذریعے سے تم ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی اور ان کا تزکیہ کرنے والے ہوگے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر انفاق فی سبیل اللہ کے فوائد بھی بیان ہوئے، اور اللہ کی راہ میں ایسے لوگ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ مالی قربانی جن پر عائد ہوتی ہے اور وہ اس کو نہیں کرتے، ان کے لیے انذار کا پہلو بھی بیان ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان فرمایا، جو مومنوں کی ایک صفت بیان کی کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ ان کی متقیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ اسے اللہ کا مال سمجھتے ہیں اور پھر اس میں سے ہی اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی، یعنی جو اللہ نے دیا ہے وہ اسے اللہ کا ہی مال سمجھتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں جہاں پہ اس کے انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کے فوائد بیان ہوئے، وہاں پہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک دانے سے 700 دانے نکلتے ہیں۔ گویا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اور جگہ بھی قرآن کریم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے اموال میں بہت زیادہ کثرت اور ان کی بڑھوتی کا وعدہ کیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ایسے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا باغ اونچی جگہ پہ ہو اور اسے اگر تیز بارش پہنچے تو وہ اپنا دگنا پھل لائے، اور اگر تیز بارش نہ پہنچے بلکہ ہلکی بھی بارش اس کے پھل میں کوئی کمی نہ کرے، تو یہ مثال دی۔ اسی طرح آخری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ایسے جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرے گا، ان کے اموال میں بہت کثرت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی، جو فوائد ان کے گنوائے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اس کے بالمقابل جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اپنا ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو سونا اور چاندی وہ اپنے لیے اس دنیا میں جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، حدیث میں آیا کہ اس کا حق یہ ہے کہ جو اس پہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے وہ ادا کی جائے، تو جو اس کا حق ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی سونا اور چاندی قیامت کے دن گرم کر کے اس کے ذریعے ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ اسے خرچ نہیں کرتے اور اسے بخل کرتے ہوئے جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ بخل کیا ہوئے مال کا قیامت کے دن انہیں توق پہنایا جائے گا، ان کے گلے میں اس کا ہار بوجھ ان کے گلے میں ہوگا، وہ اٹھا نہیں سکیں گے۔ تو یہ اسی طرح احادیث میں بھی بہت زیادہ اس کی طرف ترغیب دلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جن کو تم تبلیغ کرو گے، جنہیں تم اسلام کی دعوت دو گے، تو سب سے پہلے انہیں اللہ اس بات کی طرف بلانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیں اور میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں۔ جب وہ اس بات کو مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی۔
جب وہ اس کو بھی مان لیں، اس پر عمل شروع کر دیں، تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں ایک زکوٰۃ صدقہ فرض کیا ہے، اور فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اور اس کا اصول یہ ہے کہ یہ صدقہ ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس پہ آگے بحث علماء نے کی ہے کہ اگر غریب اس علاقے میں موجود ہیں تو وہاں پہ خرچ کیا جائے گا، اگر نہیں ہے تو دوسرے علاقوں میں بھی وہ بھجوایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ جانور رکھتے ہیں اور ان پہ زکوٰۃ ان جانوروں کی واجب ہوتی ہے اور اس کا وہ حق ادا نہیں کرتے، تو ایسا اونٹ، ایسی گائے، ایسی بکری قیامت کے دن وہ آئے گی اور اس بکری یا اونٹ اور گائے کو اس نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ مجھے پکارے گا تو میں کہوں گا میں تمہیں نہیں جانتا، اور وہی بکری، وہ گائے، وہ اونٹ جو ہے قیامت کے دن اپنے پاؤں سے اسے روندے گا، اپنے سینگوں سے اسے مارے گا وہ جانور، اور فرمایا کہ وہ اس دنیا میں وہ جتنا کمزور ہے وہاں پہ اس سے بہت بڑھ چڑھ کے بڑا صحت مند جانور ہوگا۔ تو اس قسم کا انذار بھی احادیث میں ہے۔ پھر اس کی واجب، اس کے فرض ہونے کا، اور اس کی چونکہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعہد خلافت ہوئی تو ابتداء میں بعض ایسے نومبائین جو اسلام لائے لیکن پوری طرح تربیت اور اسلامی تعلیمات ان کے دلوں میں ابھی راسخ نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو مالی بوجھ ہے، اسے یہ ہم نہیں دیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کا مدعی ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا اور اب بھی اس پہ واجب ہوتا ہے اور وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ تو اس حد تک اس کی فرضیت اور اس کا واجب ہونا لازم ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس لیے اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر جس پر یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے واجب ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خان صاحب۔